حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے جامع میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ کا موقع تھا۔ اس جنگ کو جیش اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس جنگ کو؟ جیش اسرا کہتے ہیں۔ حضور کھڑے ہوئے، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس اونٹ نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس جنگ کو جانے کے لیے سامان نہیں تھے۔ مہینے مہینے لگ جاتے تھے جنگ پہ جانے کے لیے، کبھی 6 مہینے، کبھی 7 مہینے، کبھی 3 مہینے، مہینے لگ جاتے تھے۔ اور مہینوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، اونٹ چاہیے، چلنے کے لیے چاہیے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضور کھڑے ہوئے، حضور نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اور حضرت عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں 100 اونٹ میرے طرف سے ہوں گے، 100 اونٹوں کے ساتھ ساتھ 100 اونٹوں کی پوری تیاری میرے طرف سے ہوگی، اور پھر 100 اونٹوں کے لیے جتنے لوگ شامل ہوں گے کھانے پینے کا انتظام بھی عثمان غنی کی طرف سے ہوگا۔ اللہ اکبر! آج ہم سہولت کا زمانہ ہے بھائی، آج ہم اگر ایک لنگر کھلاتے ہم تو فخر کرتے ہیں نا، ہم نے ولی کی جو ہے لنگر کھلائی، خوش نصیبی ہے یہ کہ ہم فخر کرتے ہیں۔ ذرا عثمان غنی کی شان پہ قربان جاؤ۔ عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ 100 میرے طرف سے ہیں۔ حضور علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا لوگوں ہے کوئی اور جو اللہ کی راہ میں کچھ دے؟ تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ میرے طرف سے، 200 اونٹوں کی پوری ذمہ داری میرے طرف سے، 200 اونٹوں کے ساتھ جتنے لوگ آئیں گے کھانے پینے کا انتظام پورا میرے طرف سے۔ حضور پھر کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا ہے کوئی اور دینے والا؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، ہے سبحان اللہ۔ دیکھو آج ہمارے یہاں سے جیب سے پیسے نکلنے میں شک ہوتے ہیں نا، اگر ایک مرتبہ دے دے پھر دوسرے بار آئے تو کہتے ہیں کتنے بار لینے آج دے، جی بول، ہے نا۔ قربان جائیے صحابہ کے جذبات پہ، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے کیا جذبات ہیں۔ حضرت عثمان غنی تیسرے مرتبہ کھڑے ہوئے، اور حضرت عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ 300 اونٹ عثمان غنی کی طرف سے، 300 اونٹوں کی ذمہ داری عثمان غنی کی، اور 300 اونٹوں کے ساتھ جتنے لوگ آئیں گے کھانے پینے کی پوری ذمہ داری عثمان غنی کی طرف سے ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں، جو روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، گلاب کے جیسا حضور کا چہرہ کھل اٹھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کچھ بھی کرے اس کے پاس کوئی جواب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے عثمان کو اللہ نے اس کام پہ ایسا راضی ہو گیا، ایسا راضی ہو گیا، اللہ فرماتا ہے عثمان کچھ بھی کر اب تیرے ساتھ سوال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے خرچ کے تعلق سے ایک اور حدیث پاک بیان کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد صحابہ کرام کو جو ہے پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ آج کے جیسا تو نہیں تھا نا کہ گھر گھر پہ نل لگا ہے یا جگہ جگہ بور لگے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ تو کنووں کا زمانہ تھا، اگر کنویں میں پانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پیاسا ہونا پڑے گا۔ کنووں کا زمانہ تھا۔ جب صحابہ تشریف لائے مدینہ، تو مکے سے آنے والے صحابہ کے لیے پانی پینے کا انتظام نہیں تھا، اور جب بھی پانی پینا ہوتا تھا تو ایک آدمی کے پاس ایک کنواں تھا، اور وہ آدمی کے پاس جب جاتے تھے پانی لینے کے لیے وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے ایک مد جو ہے جو چاہیے، ایک مد مطلب ایک کٹورا بھر کے، ایک کٹورا بھر کے مجھے جو دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں پانی دوں گا۔ اس طرح جو ہے جو دیا جاتا تھا اور اس کے بدلے میں پانی لیا جاتا تھا۔ تو تمام صحابہ کرام جب بار بار دینے پہ صحابہ نے جب تکلیف محسوس کی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے پانی کی، اور جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم سے ایک مد جو مانگتا ہے، اس طرح تو ہمارا اناج بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو پانی کی کمی ہے، اگر یہ ہم دیتے جائیں گے تو کھانے کی بھی کمی ہو جائیں گی، تو حضور ہم کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے بلایا، وہ جو کنویں والا تھا اس کو بلا کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم یہ جو کنواں ہے یہ کنواں مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟
مجھے کنواں دے دو، یہ کنویں کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور جنت کے مالک ہیں، اسی لیے تو حضور بول رہے ہیں نا کہ میں جنت دوں گا۔ حضور نے فرمایا جنت کے بدلے میں دے دو مجھے۔ وہ بھی مسلمان تھا، غریب تھا، بچے تھے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ حضور میں اس لیے ان سے جو ہے وہ جاؤں لیتا ہوں، میرا گھر نہیں چلتا، میرے پاس صرف ایک ہی کنواں ہے، جب بھی کوئی پانی مانگنے آتا میں جو کے بدلے میں پانی دیتا ہوں، اس سے میرا گھر چلتا ہے، اس سے میرے بچوں کا کھانا پینا چلتا ہے۔ حضور اگر مجھے یقیناً خواہش ہے آپ کی باتوں پہ قربان کروں گا، لیکن حضور میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، گھر والوں کو کھلانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضور مہربانی فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ترس آیا، رحم آیا، آپ واپس تشریف لائیں۔ کسی نے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی کو بتایا کہ عثمان حضور وہ کنویں کے پاس گئے تھے، لیکن کنواں جو ہے جنت کے بدلے میں نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ آدمی مجبور آدمی تھا۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، حضرت عثمان غنی نے کنویں والے سے پوچھا کتنے میں بیچے گا کنویں کو؟ قربان جائیے، کتنے میں بیچے گا؟ کتنے میں بیچا گیا معلوم ہے؟ اس زمانے میں 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی کو 35,000 درہم میں بیچا گیا، 30 پر 5,000 درہم میں کنواں بیچا گیا۔ حضرت عثمان غنی 30 پر 5,000 درہم، 35,000 درہم دینے کے بعد آپ نے فرمایا آج سے اس کنویں پہ تیرا حق نہیں، آج سے یہ کنواں عثمان کا ہے۔ اب جب حضرت عثمان غنی پیسے ادا کر دیتے ہیں، واپس حضور کے پاس آئے، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا آپ کنواں لینا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہاں میں لینا چاہتا ہوں، لیکن وہ دینا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ جنت کے بدلے میں دینا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے وہ جو ہے 35,000 درہم میں خرید لیا ہے، اور میں اپنی طرف سے مسلمانوں کو پینے کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ 35,000 درہم مسلمانوں کے پانی کے لیے خرچ کرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، میرا عثمان میری محبت میں تمہارے پانی کے انتظام کے لیے 35,000 درہم خرچ کرے ہیں، اور میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت عثمان کو میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا قربانیاں ہیں عثمان غنی کی۔ اسی لیے میں نے شروع میں یہ لفظ کہا احسان ہے مسلمانوں پہ عثمان غنی کا۔ مہاجرین آئے پیاسے تھے، پلایا عثمان غنی نے ہے، پیسے خرچ کیا عثمان غنی نے ہے۔ اس طرح ایک دو نے، جب عثمان غنی نے جب خرچ کیے نا ہزاروں درہم، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا معلوم ہے؟ اللہ نے اس کی برکتیں کیا عطا فرمائی۔ ذرا نصیحت لیجئے، آج بھی آپ مدینے میں جائیں گے، آج بھی آپ مدینے میں معلوم کریں گے نا، کسی بھی صحابی کے زمین آج اس طریقے سے موجود نہیں ہے، کسی بھی صحابی کے نام سے آج باغات موجود نہیں ہیں، لیکن آج بھی مدینے میں عثمان غنی کے زمین ہے، جائیداد ہیں، کرائے پہ دیے جاتے ہیں، مدینے کے بینکوں میں عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اور ان زمین کے کرائے عثمان غنی کے نام سے جمع ہوتے ہیں، اور ہر سال وہ پیسے عثمان غنی کے نام سے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت عثمان غنی پیغام دے رہے لوگوں، تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں ایسی دولت عطا فرمائے گا کہ تمہارا بھی چلے گا، تمہاری نسلوں کا چلے گا، تمہاری اولاد کا چلے گا، اور ایسا چلے گا ہم رہے یا نہ رہیں، لیکن اللہ تمہارے دولت کی وہ برکت عطا فرمائے گا، تمہارے نام سے تا قیامت تک اس کی خیرات ہوتی رہے گی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کرنے کی چیزیں تھیں۔